بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے تھی، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے والے دن کے معاملے میں، کیونکہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں ہفتے والے دن بالکل سامنے، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی خاص نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ہم آزماتے رہے ان کو اس وجہ سے کہ وہ فاسق لوگ تھے۔ جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، کیوں تم باز کرتے ہو ان لوگوں کو کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے یا انہیں عذاب شدید میں مبتلا کرے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اپنے رب کی طرف معذرت کر رہے ہیں، اور ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں شاید وہ بچنے والے ہو جائیں۔ جب ان لوگوں نے بھلا دی ہماری طرف سے کی جانے والی نصیحت، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے برے عذاب کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ گناہگار تھے۔ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ان چیزوں کے معاملے میں جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا، بن جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ جس طرح دین اسلام میں ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن انتہائی محترم ہے، باقی ہفتے کے دنوں میں بھی ہمیں عبادت کا حکم ہے، لیکن جمعے کے دن میں خاص طور پر ہمیں عبادت کا حکم ہے۔ اور ساتھ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات ذکر کی ہے کہ جمعے والے دن خاص طور پر عبادت کی طرف توجہ کرو، کاروبار کی طرف کم توجہ کرو۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل ہیں، جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، ان کے دین میں ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر تھا، یعنی انہیں حکم یہ تھا کہ باقی دنوں میں تمہیں کاروبار کرنا ہے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہفتے کا جو دن ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت تم نے اس دن میں کرنی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک قبیلہ تھا، ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے بستی ایلا۔ اس وقت بھی وہ علاقہ موجود ہے۔ بہرحال یہ دریا کے کنارے بستی آباد تھی، اور ان کا اپنا اکثر گزر بسر وہ مچھلیاں پکڑ کر ہوتا تھا۔ مچھلیوں کا شکار کرتے، خود بھی کھاتے، منڈی میں اسے فروخت کر کے اپنی زندگی کا گزارا وغیرہ کرتے۔ اب اللہ کا کرنا امتحان سمجھ لیں ان کا، یا جانور کی چھٹے حص سمجھ لیں کہ جس وقت ہفتے کا دن ہوتا مچھلیاں زیادہ آتی، اوپر پانی کے اوپر انہیں نظر آتی مچھلی، اور ہفتے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی۔ شاید یہ مچھلیوں کو چھٹی حص تھی کہ آج ہمیں کون سا کسی نے پکڑنا ہے، اس لیے وہ اوپر آ جاتے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، جیسے عام طور پر آپ دکاندار حضرات جانتے ہیں کہ سارا دن گاہک نہیں آئے گا، جو ہی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، تو کوئی نہ کوئی گاہک بھی آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگی۔ اب جو لالچی طبیعت کے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا، یار یہ تو کام خراب ہے، باقی دن ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے، مچھلیاں کم ہوتی ہیں، ہفتے والے دن کاروبار بھی ہمیں منع کر دیا گیا، مچھلیاں بھی زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک ہیلا کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہیلا انہوں نے اس طرح کیا کہ دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر آگے آ کر پھر ایک بڑا سارا کھڈا اور ٹویا نکال لیا۔ اب اس طرح ہوتا کہ جناب وہ جو دریا کا پانی تھا وہ نالیوں کے ذریعے سے اس ٹوئے میں آ جاتا، کھڈے میں آ جاتا، اور ساتھ کچھ نہ کچھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔
شام کو وہاں سے جا کر اس ٹوئے سے اور اس کھڈے سے مچھلیاں پکڑ لیتے. کوئی پوچھنے والا پوچھتا تو کہتے بھی اللہ نے تو دریا سے پکڑنے سے منع کیا ہے, ہم نے کون سا دریا سے پکڑی ہے, ہم نے تو کھڈے سے اور ٹوئے سے پکڑی ہے. اس طرح کا انہوں نے ہیلا کیا. اب یہ جو لالچی قسم کے لوگ تھے وہ تو یہ کر رہے تھے ہیلا. باقی جو قوم کے لوگ تھے اور اس بستی کے جو باقی لوگ تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں 2 جماعتیں بن گئی, یعنی ٹوٹل 3 جماعتیں تھیں. کچھ تو وہ لوگ تھے جو یہ ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑتے تھے, یہ تو الگ ہو گئے, اور باقی 2 جماعتیں ہو گئی بستی کے اندر. کچھ لوگ وہ تھے جو خود مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے لیکن ان پکڑنے والوں کو منع کرتے, کہتے تھے بھی یار یہ ہیلا نہ کرو, جب اللہ نے منع کر دیا تو بس باز رہو, یہ کیا تم ہیلے شیلے کر کے اس طرح کر کے مچھلیاں پکڑ رہے ہو, اس طرح نہ کرو. اور دوسرے کچھ صوفی قسم کے لوگ, انہوں نے کہا کہ یار جتھے کوئی لگا رہنے سانو کی پھڑتے نہیں تھے پھڑتے رہن, آپ ہی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھے گا ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو روکنے کی. بلکہ جو روک رہے تھے ان کو بھی یہ روکتے کہ یار انہوں کو کچھ نہ آکھو, یہ لگے نے گناہ کرن تے لگے رہن دو, سامو ادھے نال کوئی سروکار نہیں. خیر اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہیلے کرنے والوں کو پھر پکڑتے. تو وقت آ گیا, اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ, جب انہوں نے ہماری کی ہوئی نصیحت کو بھلا دیا اور جو ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن کسی قسم کا کوئی کاروبار شکار نہیں کرنا, صرف عبادت کرنی ہے, انہوں نے اس میں حد سے تجاوز کیا تو فرمایا کہ ہماری طرف سے عذاب آئے. جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو اب وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے, ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا. اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جو صوفی بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کہتے تھے جتنے کوئی لگا رہے دیو, سانو کوئی ضرورت نہیں ان کو روکنے کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا. اب یہاں ہم نے 2 باتیں سمجھی ہیں بالکل مختصر. پہلی بات تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سارا ذکر کر کے یہ سمجھائی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے صراحتاً منع کر دی ہو, اب مخلوق کو اور لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہیلے بہانے کر کے اس چیز کو جائز قرار دینے کی کوشش کرے. جیسے انہوں نے ہیلا کیا نا, نالیاں نکالی اور آگے ٹویا نکال کر اور وہاں سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا کہ یہ انداز اور یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بس جب اللہ نے کسی چیز سے منع کر دیا تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز سے کیا ہو جائے, منع ہو جائے. ہیلے تلاش کرنے کی, بہانے تلاش کرنے کی, ہیلے بہانوں سے حرام کو حلال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. یہ اجازت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دی, ہمیں کہاں اجازت ہوگی. یہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ائمہ کرام نے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کیا. حضرات ائمہ کرام کی کیا مجال ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اجازت نہیں دی. آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اوپر شہد حرام کر دیا. آپ نے فرمایا میں شہد استعمال نہیں کروں گا. کسی بیوی نے کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی میں نے کوئی ایسی چیز تو استعمال نہیں کی, میں تو شہد استعمال کر کے آیا ہوں. تو ممکن ہے شہد کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہو, تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے, اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے منہ سے اسمیل نہ آئے اور اللہ مجھ سے راضی رہے, فرشتے میرے پاس آتے رہیں, آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ نے قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا, اور بڑے سخت جملے ہیں, یہ اللہ ہی اپنے نبی سے فرما سکتے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز میں نے حلال کی ہے آپ نے اپنے اوپر اسے کیوں حرام کیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم,
میں آپ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ فٹافٹ اپنی قسم کو توڑے اور شہد دوبارہ استعمال کرے۔ تو حلال چیز کو حرام کرنے کی یا حرام کو حلال کرنے کی تو انبیاء کو بھی اجازت نہیں، تو کسی اور کو کیا اجازت ہو؟ تو ہمیں مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ خبردار جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے ہیں ہیلے بہانے کر کے اس چیز کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جیسے اس وقت ہمارے معاشرے میں سود کی بہت ساری اقسام کو ہیلے بہانے کر کے حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، یہ ڈیو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے، کبھی بینک کی طرف سے پیکیجز آ رہی ہیں، کبھی منڈی والوں کی طرف سے پیکیجز آ رہی ہیں۔ تو یہ جناب سود کو، کسی بھی حرام چیز کو ہیلے بہانے کر کے حلال کرنے کی اجازت نہیں۔ اگلا مسئلہ جو یہاں ہمیں سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ جہاں پر کسی قوم میں یا کسی علاقے میں اجتماعی برائی ہو رہی، مجموعی طور پر لوگ برائی میں مبتلا ہوں، تو یہ ذمہ داری ہے وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو برائی سے روکیں، ان لوگوں کو برائی سے روکیں، جس طریقے سے بھی روک لیں، ہاتھ سے روک لیں، زبان سے روک لیں، جو طریقہ مناسب سمجھے، بہرحال ان کو برائی سے روکیں۔ اگر نہیں روکیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو صوفی ہیں، ہم تو بس جتنے کوئی لگا رہیں گے، اگر نہیں روکیں گے تو فرمایا نہ روکنے والوں پر بھی عذاب آئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بڑے کلیئر طور پہ سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کرائے پر کشتی لی سفر کرنے کے لیے۔ اب لوگ زیادہ تھے، کشتی کی 2 منزلیں تھیں، کچھ لوگ کشتی کی اوپر والی منزل میں سوار ہو گئے اور کچھ نیچے والی منزل جس کو ہم تہ خانہ کہتے ہیں وہاں سوار ہو گئے۔ بھئی ہم زیادہ لوگ ہیں، کشتی چھوٹی ہے، تو کچھ لوگ اوپر سوار ہو گئے، کچھ نچلی منزل میں سوار ہو گئے۔ اب نچلی منزل والوں کو بار بار پانی کی ضرورت پڑی تو وہ اوپر آتے اور وہاں سے آ کر سمندر میں سے، دریا میں سے ڈول بھرتے نیچے لے جاتے۔ اب ظاہر بات ہے چلتی ہوئی کشتی میں جس وقت ڈول بھرا جائے تو کچھ نہ کچھ پانی وہ نیچے بھی گر جاتا ہے، تو وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا انہیں تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم پر پانی گرا رہے ہو، جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں خشک جگہ تھی، تم نے نیچے سے پانی نکالا اور جگہ گیلی ہو گئی۔ اب انہوں نے اوپر والوں نے نیچے والوں کو ڈانٹ دیا بھی خبردار اب پانی لینے نہیں آنا۔ اب نیچے والے نیچے چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ یار اوپر والے بھی ہمیں پانی نہیں لینے دے رہے اور پانی بھی ہمیں ضرورت ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو ان میں سے کسی بندے نے مشورہ دیا کہ اس طرح کرو، کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر لو۔ دریا میں کشتی چل رہی ہے تو کشتی کے نچلے حصے میں کیا کرو؟ سوراخ کر لو، پانی اندر آئے گا، پانی ہم استعمال کر لیں گے۔ اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی کے نیچے والے حصے میں کیا کرنے لگے ہیں؟ سوراخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، آپ نے فرمایا اگر تو اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روک لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اور اگر نہ روکا تو پھر نیچے والے تو مریں گے ہی مریں گے، ساتھ اوپر والے بھی۔ کیوں جی کشتی جو ڈوبنی ہے تو پھر سارے ہی ڈوبنے، اوپر والے تو نہیں بچیں گے، سارے جو ایک کشتی میں سوار ہیں تو اوپر والے بھی نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سوراخ کیا جا رہا ہے اور پانی کشتی کے اندر آئے گا، کشتی ڈوبے گی، ہم بھی ساتھ ڈوبیں گے، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ بھئی جب تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کی وجہ سے پورے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، اگر تو روک لو گے تم بھی بچ جاؤ گے، وہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر نہیں روکو گے تو وہ تو مریں گے ہی مریں گے، ساتھ تم بھی مرو۔ بلکہ باقاعدہ ایک واقعہ ملتا ہے جناب احادیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اس بستی کو جا کر الٹ دو، نیچے والا حصہ اوپر کر دو، اوپر والا حصہ نیچے کر دو۔ حضرت جبرائیل امین نیچے آئے
اور آ کر دیکھا کہ وہاں ایک بندہ جناب الگ کونے میں بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے بستی کو الٹ دو، ساری کو الٹ دو، وہاں تو ایک تیرا بندہ ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس بندے کو عذاب میں مبتلا کرو پھر باقیوں کو عذاب میں مبتلا کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بندہ خود تو اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی اس کے چہرے میں اور اس کے ماتھے پر بال نہیں آیا کہ میری ساری قوم غلط کاری میں مبتلا ہے، میں انہیں ایک آدھ مرتبہ روک ہی دوں۔ ایک مرتبہ بھی اس نے اپنی قوم کو نہیں روکا، بس اپنے دھندے کو لگا رہے، بس اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو روک ہی نہیں رہا، نہ ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ زبان سے روک رہا ہے، نہ دل میں انہیں برا سمجھ رہا ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرو اور ساری قوم کو بھی عذاب میں، بلکہ باقیوں سے پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو۔ تو یعنی ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ جہاں مجموعی طور پر کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے پورے معاشرے کا ماحول خراب ہو رہا ہو اور نظام خراب ہو رہا ہو، تو پھر وہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، علماء کرام ہو گئے یا وہاں کے چودھری قسم کے جن کی بات مانی جاتی ہے، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کے جو غلط لوگ ہیں ان کو اس غلط کاری سے روکیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، اگلے بھی بچ جائیں گے۔ اگر نہیں روکیں گے تو خود بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔